نتیجتاً ہم نے دیکھا ہے ایسے ایسے ایم پی اے جن کو پاؤں میں پہننے کے لیے عزت کی جوتی میسر نہیں تھی، وہ ایک ایک سال میں کروڑ پتی ہوئے پھرتے. کسی بیرونی سرمایہ سے الیکشن لڑا، کروڑ پتی ہو گئے. یہ دھندا ہے. وہ لوگ جو سارے کرپشن کے پروسیس سے آ رہے ہیں اقتدار کے حوالوں میں، چور کہیں کہ ہم چوری کو ختم کر دیں گے، ڈاکو کہیں ہم ڈاکہ زنی کو ختم کر دیں گے، دہشت گرد کہیں دہشت گردی کو ختم کر دیں گے. محالستو جنون. یہ لوگ ہمیشہ سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، اور یہ نظام انتخاب دنیا کی بہترین انویسٹمنٹ بن چکا ہے. اور پھر نااہل اور مفاد پرست عناصر چناؤ ہوتا ہے، اس میں اب نظام کہاں سے بدلے. اس پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 62 پاکستان کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کے لیے اور سینیٹرز کے لیے کوالیفیکیشنز دیتا ہے. پاکستان میں اگر کسی دفتر کا چپراسی رکھنا ہو، میرے پاس کانسٹیٹیوشن میرے ہاتھ میں ہے، چپراسی کے لیے میٹرک پاس ہونا شرط ہے. ایک کلرک کے لیے شاید آج کل ایف اے پاس ہونا یا ٹائپ سیکھنا شرط ہو گیا ہوگا. ایک ڈرائیور بھی رکھنا ہو تو اس کا بھی کوئی معیار اور میرٹ ہوتا ہے. کنسٹیبل کے لیے میرٹ ہے، اس کے لیے بھی کم سے کم میٹرک ہونا شرط ہے. ہر چھوٹی سی چھوٹی ملازمت کے لیے میرٹ ہے. اگر تعلیم کا پرائمری کی حد تک بھی شرط نہیں ہے تو اس ملک کے ایم این اے کے لیے نہیں ہے، اس ملک کے سینیٹر کے لیے نہیں ہے. حاضرین محترم، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی تالیوں نعروں کو وقت زیادہ نہ دوں، اپنی بات زیادہ سے زیادہ کہہ سکوں. حاضرین محترم، عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ یہ اس ملک میں کسی نے سوچا وہ کون قانون بنائیں گے؟ اسمبلیوں میں بیٹھنے والے، وہ انگوٹھا چھاپ بھی اس میں بیٹھے ہیں. وہ کہاں شرط لگائیں گے یہاں تعلیم کی؟ جس ملک میں لٹریسی ریٹ مشکل سے 15 سے 20% ہے، یا حکومتی اعداد و شمار کے مطابق 25 سے 27% ہو گیا. انٹرنیشنل سروے ایجنسیز کچھ اور بتاتی ہیں، ہماری اپنی کچھ اور بتاتی ہیں. اور جس کو ہم لٹریسی ریٹ کہتے ہیں، وہ جو 10 خط کر کے پینشن وصول کر لے وہ بھی لٹریٹ ہے، یہاں پڑھا لکھا ہے. انٹرنیشنل معیار کے مطابق جو ویسٹرن ورلڈ میں انٹرنیشنل معیار UNO کا ہے، اگر اس معیار پہ پرکھے تو شاید تعلیم یافتہ لٹریٹ افراد ہمارے ہاں 7% سے زیادہ نہیں ہوں گے، یا میکسیمم 10% ہوں. جس ملک میں ریئلی لٹریٹ پیپل، پڑھے لکھے افراد 10% ہوں، اور 10% میں شعور والے کتنے ہوں گے؟ اس ملک میں نمائندگان کے لیے تعلیم کی مزید شرط نہ ہو. آپ نظام کے بدلنے کی ان ہاتھوں سے کیا توقع کرتے ہیں؟ اور جو شرائط کوالیفیکیشنز میں مینشن ہے، یہ تو ہے جو ہونا چاہیے تھا وہ مینشن نہیں، اور جو مینشن ہے ان کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے. اسی آرٹیکل 62 کے سب آرٹیکل میں کلاس D, E اور F، میں صرف 3 کلازز بتاتا ہوں. ہی از آف گڈ کریکٹر، یہ شرائط ہیں ایم این اے، سینیٹر اور این پی اے ہونے کے لیے. وہ اچھے کردار کا ہونا چاہیے بس. and is not commonly known as one who violates Islamic injunctions. اور وہ شخص ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی شہرت یہ ہو کوئی اسلامی احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے. جو اسلامی احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے اور جانا جاتا ہے صرف اسی ایک شک کی بنا پر، وہ اس لائق نہیں کہ اس ملک کے مقدس ایوان نمائندگی میں اس کا قدم رکھا جا سکے. اور کلاس ای میں ہے he has adequate knowledge of Islamic teachings and obligatory duties prescribed by Islam as well as abstains from major sins. اسلام کے فرائض پر عمل کرتا ہے. یہ کانسٹیٹیوشن کہہ رہا ہے، یہ میرا خطاب نہیں ہے، میں شرط عائد کر رہا ہوں. یہ کانسٹیٹیوشن کہہ رہا ہے. معلوم نہیں کہ یہ چیزیں حقانی صاحب قوم تک اپنے کالم میں پہنچائیں یا نہ پہنچائیں، کم سے کم میں تو کہہ دوں آپ سے. اس ملک میں آئین کے مطابق وہ شخص ایم این اے بننے کا حق نہیں رکھتا جو شریعت کے فرائض پر عمل نہ کرتا اور جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہو. کانسٹیٹیوشن بتا رہا ہے کہ گناہ کبیرہ کے مرتکب افراد
اس ملک کی ایوان نمائندگی کے ممبر بننے کے اہل نہیں، اور اس ملک کے ایوان نمائندگان کے جو ہاسٹل ہیں وہ گناہ کبیرہ کے سب سے بڑے اڈے ہیں اسلام آباد میں۔ اور اس کا کلاس ایف، ہی از سگیشس، رائچس اینڈ نان پروفلیگیٹ اینڈ آنےسٹ اینڈ امین، وہ شخص صادق ہے، امانت دار ہے، امین ہے۔ اگر یہ تین شرائط، باقی کسی کو نہ چھیڑیں، میری مؤدبانہ گزارش ہے معذرت کے ساتھ، اگر یہ صرف تین شرائط پر آج عمل ہو جائے اور ایک غیر جانبدار کمیشن تمام ایم این ایز، ایم پی ایز اور سینیٹرز کو ان تین شرائط کے معیار پہ غیر جانبدارانہ طور پہ پرکھ کے فیصلہ کرے تو شاید مشکل سے صرف 10% افراد اسمبلی میں بچیں، باقی سب کک آؤٹ کر کے باہر نکال دیے جائیں۔ اور پھر یہ نمائندگان جن کی اکثریت میں اہلیت نہیں ہوتی، جن کی اکثریت میں استعداد نہیں ہے، جن کی اکثریت میں کردار نہیں ہے، جن کی اکثریت میں امانت نہیں ہے، جن کی اکثریت میں کوئی شریعت کے ساتھ کوئی بات میل نہیں کھاتی، ملکی مفاد کے ساتھ کوئی میل نہیں کھاتی، جن کے عقل میں یہ بھی نہیں ہے کہ قوم کیا ہے اور کانسٹیٹیوشن کیا ہے اور قوم کے مسائل کیا ہیں، جب اس قسم کی اکثریت نمائندگان کی اسمبلیوں میں جاتی ہے اور ان کے ہاتھوں اقتدار تشکیل پاتا ہے، فردر ووٹ دینے والے ان کو بھیج تو سکتے ہیں مگر احتساب نہیں